ہر دیر کے پیچھے خیر ہے۔ اگر آپ کے معاملے میں دیر کی جا رہی ہے تو اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ بے شک اچھی چیزیں وقت لیتی ہیں، کوئی عام چیز سے نہیں۔ اللہ کریم آپ کو خاص سے نوازنا چاہتا ہے، اس لیے اتنا وقت لگ رہا ہے۔ تو ٹینشن مت لیجیے، بہت جلد اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے۔ آپ کا معاملہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے، وہ القادر ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، وہ غیب سے وسیلے بنانے پر قادر ہے۔ تو امید کا دامن مت چھوڑو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بہت جلد آپ کے لیے معجزات ہوں گے۔ اللہ پاک جانتا ہے تم کس چیز کا سوال اس سے کر رہے ہو، وہ ہر وقت تمہارے دل و دماغ میں چل رہی الجھن کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کتنی شدت سے تم اسے امید لگائے بیٹھے ہو۔ وہ تمہاری امید کو، تمہارے صبر کو برباد نہیں کرے گا۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہے تو اللہ راضی ہے تمہیں وہ دینے۔ اپنے رب سے مانگتے رہو، مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، بے شمار عطا کرنے والا، اسے یا اس کی طاقت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ سنو، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل یا ناممکن نہیں ہے۔ اس کے ایک اشارے پر سارے بگڑے کام دوبارہ سنور سکتے ہیں۔ تم بس دعا کرنا مت چھوڑنا، مانگتے رہو، اس کے دربار میں دستک دیتے رہو۔ ایک دن آگے جب سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس چیز کا تم اتنی شدت سے سوال کر رہے ہو وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ وہ تم سے کبھی غافل نہیں ہوتا، نہ ہی تمہاری دعاؤں کو رد کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے، اور جب تمہارا رب راضی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کن سے سب بدل دیتا ہے۔ تمہاری تقدیر میں وہ سب شامل کر دیتا ہے جو تمہاری خواہش اور دعا تھی۔ چکے ہو تم یہ نہیں جانتے۔ اب اگر مایوس ہو کر بیٹھ گئے تو کیا فائدہ ہوگا اتنا دور آنے کا؟ حالانکہ تمہیں لگتا ہے یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے تم اپنی غرض کے لیے اسے پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے بہت غور سے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو اور لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے، بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ نماز کو بوجھ کی طرح سمجھ کر نہ پڑھو، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا ہے۔ تم اس کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ وہ خود تمہیں اپنی محبت کے لیے چنتا ہے۔ جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دے۔ تمہارے صبر کے صلے تو عرش پر لکھے جا چکے ہیں، بس تم دعا کرنا، توکل کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں یہ امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی سنا دے گا۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے۔ تم یقین رکھو اللہ پہ، یہ یقین ہی تمہیں اللہ سے تمہاری ہر آرزو دلوائے۔ اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ تمہیں کیا خبر اگر یہ تمہاری بے بسی ہی تمہیں تمہاری منزل تک لے گئی؟ آپ نے کسی انسان سے تھوڑی مانگا ہے، آپ نے تو اللہ سے مانگا ہے جو ناممکن کو ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتایا کرو اور بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ اللہ سن لیتا ہے انکہی دعائیں، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے، پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو۔
وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ اللہ کو تم سے اور تمہیں اللہ سے محبت ہو گئی۔ میں نے سسک کر کہا، یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں، تو اللہ نے قرآن سے جواب دیا، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ہار نہ مانو، دعا کرتے رہو، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری ساری دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ اس کے کن کا جب وقت آتا ہے تو وہ معجزے بھی ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ یہ تو ناممکن۔ اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے۔ بے شک میرا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ تو وہ دوست ہے، ایسا دوست جس سے دل کی ہر بات کی جاتی ہے، اور اگر بتانے کے لیے الفاظ نہ بھی ہوں تو بس چپ چاپ بیٹھ جاؤ، وہ تب بھی سب کچھ سن لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف دیکھنا، بس ہم تمہیں پھیر دیں گے اس طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ فاطمہ کی بیٹیاں حرام کے لیے نہیں رویا کرتی بلکہ حلال کے لیے علی جیسے معجزے کا انتظار کرتی ہیں۔ اللہ پر توکل کریں، پھر دیکھیں قسمتوں کا بدلنا، بند راستوں کا کھلنا اور دعاؤں کو قبول ہونا۔ یہ ویڈیو جو آپ اس وقت سن رہے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سائن ہے، وہ سائن جو آپ نے رو کر دعاؤں کے بعد اللہ سے مانگا تھا۔ اس لیے مایوس نہ ہوں، بس اپنی دعاؤں پر ڈٹے رہیں اور سے دعا کرتے رہیں۔